آئیے سب سے پہلے میں بتاؤں کہ یہ مقام جو اللہ نے خواجگاہ کو عطا فرمایا کہ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود بھی لوگ آپ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کی الفت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مختلف قسم کی لذتیں ہوتی ہیں۔ کھانے کی بھی لذت ہوتی ہے، پینے کی بھی لذت ہوتی ہے، لباس کی بھی لذت ہوتی ہے، لیکن کھانے کی لذت کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھوک تھی، کھانا سامنے موجود تھا اور اچھی طریقے سے ہم نے کھا لیا، تب لذیذ لگا، لیکن کھانے کے بعد اس کی لذت ختم ہو گئی۔ لباس ہم نے جو پہنا، چند دنوں تک پہنتے رہے، پھر اس لباس کی لذت بھی ہمارے دل سے نکل گئی۔ اسی طریقے سے شربت کا معاملہ ہے، اسے بھی انسان پیتا ہے، تھوڑی دیر تک لذت رہتی ہے اور پھر اتر جاتی ہے۔ تو یہ وہ لذتیں ہیں جس میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ان لذتوں کا معاملہ پرماننٹ والا نہیں ہے، بلکہ لمحاتی ہے، اتر جانے والا ہے۔ لیکن اللہ والے جس لذت کے اندر ڈوبے ہوتے ہیں، وہ نہ کھانے کی لذت ہوتی ہے، نہ مشروبات کی لذت ہوتی ہے، نہ لباس کی لذت ہوتی ہے۔ ان کو اگر لذت ہوتی ہے تو اللہ کی محبت کے جام کی لذت ہوتی ہے، اور جب جام محبت الہی وہ پی لیتے ہیں، اللہ کی محبت کا جام جب وہ پی لیتے ہیں، تو اس محبت کی کیفیت یہ ہوتی ہے اور اس کی لذت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کا نشہ اس طریقے سے کہ سمندر کا سمندر بھی پی جائیں تب بھی نشہ اترتا نہیں، بلکہ انسان کہتا چلا جاتا ہے، حل من مزید، حل من مزید، مولا مجھے اور عطا فرما، مجھے اور عطا فرما۔ حضرت یحییٰ علیہ الرحمت والرضوان نے حضرت ابو یزید علیہ الرحمہ کو خط لکھا۔ امام قشیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں خط لکھا، اور خط میں انہوں نے یہ لکھا کہ میں نے سمندر جتنا اللہ کی محبت کا جام پی لیا ہے، جس کی وجہ سے مدہوش رہتا ہوں۔ تو حضرت ابو یزید نے اس خط کے جواب میں لکھا، میں ساتوں آسمانوں زمین کے برابر اللہ کی محبت کا جام پی چکا ہوں، پھر بھی میرا حال یہ ہے کہ میری زبان باہر لٹکی ہوئی ہے کہ مولا اور پلا دے، اور پلا دے، اور پلا دے۔ اور جب کوئی شخص جام محبت الہی پی لیتا ہے، اللہ کی محبت کا چراغ سینے میں روشن کر لیتا ہے، تو اس کا دل فانی دنیا سے نہیں لگتا، نہ دنیا کی چیزوں سے لگتا ہے، نہ دنیا کے جھمیلوں سے لگتا ہے، نہ مال و زر سے لگتا ہے، بلکہ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت کا چراغ اور اللہ عز و جل کی محبت کا جام پی لے یا اس کی لذت حاصل کر لے، تو اس کی کیفیت یہ بن جاتی ہے کہ اسے انسانوں کی کہ جنب غفیر میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ تو محبوب کی یاد میں لگا رہتا ہے، اور اسے اگر کسی چیز سے لطف ملتا ہے تو اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے لطف ملا کرتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دونوں جہاں سے دل کو کون سی چیز بیگانہ کر دیتی ہے؟ ہم دنیا کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہمیں نہ نماز کی فکر، نہ یاد الہی کی فکر،
نہ قدرت کی اطاعت کی فکر، کسی چیز کی فکر نہیں۔ ہم صبح اٹھتے ہیں تو دنیا دنیا دنیا، اور جب خواجہ کو دیکھتے ہیں تو دنیا نظر نہیں آتی، بلکہ دنیا پیدا کرنے والے رب کی محبت وہاں پر نظر آتی ہے۔